اللہ 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے، باب تھا باب من الشرک النذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نذر ماننا یہ شرک ہے، اور اس کی جو تفصیلات تھی وہ تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھ چکے تھے۔ ابتدا میں یہ بات تھی کہ نذر اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے مانتا ہے تو وہ غیر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اور غیر اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے۔ غیر اللہ کی تعظیم کرنا یا خیر کی امید رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات آئی تھی کہ نذر جو ہے اس کے پورا کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ نذر عبادت ہے، اور عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ یہ باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ اب آئیے نذر کا معنی کیا ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نذر کا معنی ہے، یہ اخذ کیا گیا ہے نذر ینذر سے، جس کے معنی عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر خوف کے ہیں۔ نذر کا معنی خوف، کسی بھی چیز سے خوف کھانے کو نذر کہتے ہیں۔ نذر ینذر خوف کھانے کو کہتے ہیں۔ اور نذر عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ تخویف کے معنی میں، خوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نذر کو نذر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نذر ماننے والا جس کے لیے نذر مان رہا ہے اس سے خوف کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی آدمی نذر مان رہا ہے تو اللہ سے خوف کھانے والا ہوا، اور اللہ سے خوف کھانا یہ کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اگر غیر اللہ کے لیے کوئی نذر مانتا ہے تو وہ غیر اللہ سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے۔ اور فلا تخافوہم وخافونی، اللہ رب العالمین نے کہا تم ان سے خوف مت کھاؤ۔ خوف کس سے کھاؤ؟ اللہ رب العالمین کا خوف کرو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنے کی اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو کہا نذر کو نذر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نذر ماننے والا جس کے لیے نذر مان رہا ہے اس سے خوف کھاتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نذر کو نذر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نذر ماننے والا اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ وہ نذر کو پورا نہ کر سکے، نذر کو پورا نہ کر سکے۔ یعنی نذر اگر مان لیا اور اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ خوف کھاتا ہے کہ اب پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نذر کے معنی خوف ہے۔ اور عربی زبان میں نذر واجب کے معنی میں بھی آتا ہے، واجب۔ اور اسی لیے نذر کو نذر کہتے ہیں کیونکہ آدمی کوئی زائد اور ایکسٹرا چیز اپنے اوپر واجب کرتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس پر واجب نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ نذر کی لغوی بحث ہوئی۔ لغت میں نذر کا کیا معنی ہے اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی۔ اب آئیے شریعت کی اصطلاح میں نذر کس کو کہتے ہیں؟ تو شریعت کی اصطلاح میں نذر کہتے ہیں، غور سے معنی کو سنیے گا، کہتے ہیں کہ مکلف کا
مکلف یعنی ہم اور آپ، مکلف کا اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو لازم کر لینا جو چیز اس کے اوپر لازم نہیں تھی. مکلف کا اپنے اوپر خود سے ایسی چیز کو لازم کر لینا جو چیز اس پر پہلے سے لازم نہیں تھی. خود سے لازم کر لینا یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی آپ کے اوپر کوئی چیز لازم یا واجب کرے تو یہ نذر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر باپ اگر اپنے بیٹے سے کہے کہ تمہارے لیے واجب ہے کہ تم یہ کام کرو، اس کا مطلب نذر نہیں ہوگا، وہ کام واجب تو ہوگا کیونکہ والد صاحب کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں اور بھلائی کا خیر کا حکم دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ تمہارے لیے واجب ہے کہ تم مسجد جاؤ، یہ کہا والد نے، تو اس کے لیے مسجد جانا واجب تو ہوا لیکن یہ نذر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس نے خود سے اپنے اوپر لازم نہیں کیا. نذر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی خود سے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرے. مثال کے طور پہ کہے جیسے میرے اوپر یا میں اللہ رب العالمین کے لیے یہ نذر مانتا ہوں کہ میں ایک بکرا ذبح کروں گا. مثال کے طور پر یہ بکرا ذبح کرنا اس کے اوپر واجب نہیں تھا لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے اوپر اس کو واجب کیا. کسی دوسرے نے واجب نہیں کیا، خود اس نے اپنے اوپر واجب کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. ہاں، تو کوئی دوسرا اگر کہے حکم دے، جیسے والد حکم دے، والدہ حکم دے، تو وہ چیز نذر نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جی یہاں ایک لفظ آیا کہ مکلف کا اپنے اوپر خود سے کسی ایسی چیز کا لازم کرنا جو اس کے اوپر لازم نہیں تھا، الفاظ کے ذریعے سے، لفظ کے ذریعے سے. غور کیجئے گا. تو نذر کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی نذر مان رہا ہے وہ الفاظ سے اس نذر کی ادائیگی کرے، اس نذر کی ادائیگی کرے. مثال کے طور پر الفاظ نہیں ہے، فعل ہے، کام ہے اس کا. جیسے کوئی آدمی جو سنت نمازیں ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں صلاۃ الرواتب، وہ نمازیں ہیں، سنت نمازوں کا ہمیشہ وہ پابندی کرتا ہے، کبھی بھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ اس کا کام ہے کہ سنت کو وہ ہمیشہ پڑھتا ہے. تو اس سے یہ چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی یا یہ چیز نذر میں نہیں آئے گی. نذر کے لیے ضروری ہے کہ آدمی الفاظ کی ادائیگی کرے. اس کی مثال دیکھیے، اگر کسی آدمی کا کوئی بیمار ہے اور اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر میرا مریض شفا یاب ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے 2 دن کا روزہ رکھوں گا، دل میں سوچا، تو یہ نذر نہیں ہوگا. جب تک اس کو زبان سے بول نہ لے اور الفاظ سے اس کی ادائیگی نہ کر لے تب تک وہ نذر میں نہیں آئے گا. یہ 2 چیز سمجھ میں آ گئی بات پورے طور پر؟ جی جی سر. چلے، اب اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب پھر دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے مسئلے کو. نذر جس کے لیے مانی جا رہی ہے اس اعتبار سے، یعنی نذر جس کے لیے آپ مان رہے ہیں اس اعتبار سے نذر کی 2 قسمیں ہیں. یعنی النذر باعتبار المنظور له، جس کے لیے نذر مانی جا رہی ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نذر کی 2 قسمیں. پہلی قسم نذر للہ، اللہ رب العالمین کے لیے نذر ماننا، اور اس کا حکم آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ نذر ماننے کا کیا حکم ہے اور اگر آدمی مان لے تو اس کو پورا کرنے کا کیا حکم ہے. اس کا حکم ابھی آپ کے سامنے آئے گا. ابھی ہم صرف مسئلے کو بائیفرکٹ کر رہے ہیں، سب کو الگ الگ کر رہے ہیں. نذر جس کے لیے مانی جا رہی ہے اس اعتبار سے اس کی 2 قسم ہیں. پہلی قسم اللہ کے لیے نذر ماننا اور دوسری قسم غیر اللہ کے لیے نذر ماننا. غیر اللہ کے لیے نذر ماننا یہ شرک اکبر ہے جو آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے.
समझे बात को? जी जी के लिए नजर मानी जा रही है, उस एतबार से नजर की दो किस्में हैं। एक अल्लाह के लिए नजर, गैरुल्लाह के लिए नजर। अल्लाह के लिए नजर मानने का क्या हुक्म है, अभी आ रही है बात। गैरुल्लाह के लिए अगर कोई आदमी नजर मानता है तो ऐसा करना शिर्क अकबर है और करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। अब उसके बाद आइए, नजर, नजर मानने वाले के अल्फाज के एतबार से, यानी जो आदमी नजर मान रहा है उसके अदायगी क्या है, अल्फाज की अदायगी वो क्या कर रहा है, उस एतबार से उसकी दो किस्में हैं। यानी नाजिर, नजर मानने वाले के अल्फाज की अदायगी के एतबार से नजर की दो किस्में हैं। एक का नाम है नजर तबर्रुर। क्या नाम है? नजर तबर्रुर। नजर तबर्रुर कहते हैं कि आदमी बगैर किसी मुकाबले के नजर माने, बगैर किसी मुकाबले के नजर माने। उसकी मिसाल देखिए, मुकाबले की मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। कोई आदमी ये कहे मैं अल्लाह के लिए ये नजर मानता हूं कि इस हफ्ते में 2 दिन का मैं रोजा रखूंगा, तो कोई चीज मुकाबले में उसने जिक्र किया जी, कहा कि ऐसा होगा तो मैं रोजा रखूंगा? नहीं। इसी को मुकाबला कहते हैं। उसने डायरेक्ट ये कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नजर मानता हूं कि इस हफ्ते में मैं 2 दिन का रोजा रखूंगा, मिसाल के तौर पर, और किसी भी मुकाबिल चीज का उसने तज़किरा नहीं किया जजा के तौर पर कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। इस नजर का नाम उलमा रखते हैं नजरुत तबर्रुर, नजर तबर्रुर, यानी नेकी का नजर। इसके जरिए से नजर मानने वाला नेकी करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करना चाहता है। नजर, नाजिर के अल्फाज के अदायगी के एतबार से 2 किस्में हैं उसकी। पहली किस्म नजर तबर्रुर और दूसरी किस्म है नजर मुक़य्यद। दूसरी किस्म क्या है? नजर मुक़य्यद। और इसी को बाज़ अहले इल्म जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको मिलेगा नजर जजा। इसी नजर मुक़य्यद को नजर जजा भी कहते हैं, और बाज लोग इसको कहते हैं नजरुल मुकाबला। और इसी नजर मुक़य्यद को बाज अहले इल्म कहते हैं नजरुल मुआवदा। ये सारा माना नजर मुक़य्यद का है। नजर जजा, नजर मुकाबला, नजरुल मुआवदा, नजर मुक़य्यद, सब एक ही कंडीशन के कई एक अलग अलग नाम है। इसका माना यह है कि नजर मानने वाला नजर तो मान रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में जिसके लिए नजर मान रहा है उससे कोई चीज चाह रहा है, वो तलब कर रहा है। मिसाल के तौर पर नजर मानने वाला ये कहे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मैं 2 दिन का रोजा रखूंगा इस हफ्ते में, अगर मेरा मरीज शिफायाब हो गया, अगर मेरे मरीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफायाबी अता कर दी तो मैं अल्लाह के लिए ये नजर मानता हूं कि मैं 2 दिन रोजा रखूंगा इस हफ्ते में। ये नजर माना उसने। समझ में आ रही बात? यानी उसने अपने नजर को मुक़य्यद कर दिया अपने मरीज के शिफायाबी के साथ, अपने मरीज के शिफायाबी के साथ। यही उसका मुकाबला हुआ। और अगर मरीज शिफायाब हुआ तो वो रोजा रखेगा, नहीं शिफायाब हुआ तो रोजा नहीं रखेगा। और जहां तक ताल्लुक है, ये दोनों मसला समझ में आ गई बात? नजर, नाजिर के अल्फाज की अदायगी के एतबार से उसकी 2 किस्में। पहली किस्म नजर तबर्रुर, नजर तबर्रुर कहते हैं जो बगैर किसी मुकाबले का हो, और दूसरी किस्म नजर मुक़य्यद जिसको नजर जजा, नजर मुकाबला, नजर मुआवदा भी कहा जाता है, जिसके में नजर मानने वाला अपने नजर को किसी चीज से मुक़य्यद करता है जिसके होने का वो इरादा करता है। मिसाल के तौर पे जैसे कहने वाला ये कहे
کہ اگر میرا مریض شفا یاب ہو گیا تو اللہ رب العالمین کے لیے میں اس ہفتے میں 4 دن کا روزہ رکھوں گا. کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ شیخ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. دل میں سوچنا اور زبان سے الفاظ سے ادا کرنا، الفاظ سے ادا کرنے سے مراد خود سے یا پھر کسی کے سامنے وصیت کرنا جو میں نے یہ منت کی ہے یا نظر؟ خود سے کہنا ایسے کہ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ میں الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے، روزہ رکھوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ، جی 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 شیخ جزاک اللہ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے آپ کو مریض دیکھ کر کے، بیمار کو دیکھ کر کے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سوچنے سے، خیال پیدا ہونے سے نظر واقع نہیں ہوتا ہے جی. اس کے لیے لفظ کا ہونا ضروری ہے. تو آدمی کہے، لفظ سے، الفاظ سے ادائیگی کرے، کہے کہ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں اگر میرے لیے یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا. کلیئر؟ احکام نظر جو ہیں، نظر کے جو احکام ہیں، اس کا جو حکم ہے، اس پر کئی وجوہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، کئی طریقوں سے اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. جو پہلا طریقہ، دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ، اس اعتبار سے ہم نے آپ کے لیے، آپ کو سمجھنے کے آسانی کے لیے اس کو الگ الگ کیا ہے. اس کو دیکھیے. پہلا طریقہ نظر کا حکم، وہ نظر جو متقرب الیہ، یعنی جس کے لیے آپ نظر مان رہے ہیں، اس اعتبار سے اگر یہ دیکھیں گے تو مثال کے طور پہ اگر نظر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نظر جس کے لیے مانی جا رہی ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی 2 قسم ہم نے بیان کی تھی. ایک قسم نظر للہ اور دوسری قسم نظر لمخلوق. نظر للہ جو ہے، اللہ کے لیے جو نظر کوئی آدمی مان رہا ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے اور توحید ہے، عبادت ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے نظر مان رہا ہے تو اس کا پورا کرنا، غور کیجئے گا الفاظ پہ میرے، اس کا پورا کرنا واجب ہے اور اس کا وہ پورا کرنا توحید ہے اور عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر نظر غیر اللہ کے لیے مانی جا رہی ہے تو اس کا پورا نہ کرنا واجب ہے، اور ایسا کرنا، نظر ماننا، شرک اکبر ہے اور ظلم ہے. حکم سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. جی ٹھیک ہے. اب یہاں پر آئیے، نظر ماننے کا کیا حکم ہے؟ نظر ماننے کا کیا حکم ہے؟ کوئی بھی نظر ہم مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے ہیں؟ ہیڈنگ کو اچھے سے سمجھیے گا تاکہ مسئلہ اندر کا جو ہم بیان کریں وہ سمجھ میں آئے بات کو. بار بار ہم ٹوک رہے ہیں آپ لوگوں کو. سمجھیے، اریٹیٹ نہیں ہوئیے گا، سمجھیے مسئلے کو. مقصود ہمارا یہ ہے کہ آپ سمجھیے اس کو. کہیں پر کنفیوژن ہو آپ پوچھیے. دوسرا طریقہ، نظر ماننے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی آدمی نظر میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نظر ماننا، اس کا کیا حکم ہے نا؟ تو کہتے ہیں بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ جو نظر مقابلے کا نظر ہے، وہ نظر جو مقابلے کا نظر ہے تو اس نظر میں داخل ہونا مکروہ ہے، یعنی وہ نظر ماننا مکروہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نظر مقابلہ اس کو کہتے ہیں جس میں بندہ یہ کہے کہ اگر میرا مریض شفا یاب ہو گیا، اگر میرا بیٹا پاس ہو گیا، اگر میں فلاں میرا یہ کام ہو گیا ہے نا، اگر مجھ کو اس بزنس میں اتنا فائدہ ہو گیا تو میں اللہ کے لیے یہ کروں گا. اس کو نظر مقابلہ کہتے ہیں. تو علماء کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نظر مقابلہ ماننا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. اور وہی گروپ یہ کہتا ہے کہ نظر تبرر جو بغیر کسی مقابلے کا ہو اس کو ماننا جائز ہے. یہ ایک قول ہوا. ہم ابھی قول بیان کر رہے ہیں، راجح نہیں کر رہے ہیں، صرف قول بیان کر رہے ہیں. علماء کا ایک گروپ یہ کہتا ہے. اچھا، یعنی
वो ग्रुप ये कहता है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस हफ्ते में 2 दिन का रोजा रखूंगा, तो ये नजर मानना उनके नजदीक जायज है। और अगर वो ये कहता है कि अगर मेरा मरीज शिफायाब हो गया तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस हफ्ते में 2 दिन का रोजा रखूंगा, तो उसका ये नजर मानना मकरूह है उलमा के एक ग्रुप के नजदीक। कहा क्यों इसको वो नजर तबर्रुर को क्यों जायज करार देते हैं? तो कहते हैं इसलिए कि इस नजर के जरिए से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब चाहता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब चाहना ममनू नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब चाहना ममनू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात जी? ये पहला कौल। दूसरा कौल देखिए, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नजर के अंदर मुतलक, चाहे नजर तबर्रुर हो या नजर मुक़य्यद हो, नजर मुकाबला हो या नजर तबर्रुर हो, दोनों सूरतों में नजर मानना मकरूह है। ये दूसरा कौल हुआ उलमा का। और तीसरा कौल है, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि मुतलक नजर में दाखिल होना हराम है, चाहे वो नजर मुकाबला हो या नजर तबर्रुर हो। दोनों सूरतों में नजर की इन दोनों किस्मों में दाखिल होना यानी नजर मानना, ये क्या है जी? हराम है। उलमा के इस तीसरे कौल के मुताबिक क्या है? हराम है, हराम है। और यही कौल जी, हराम होने वाला यही कौल ज्यादा राजिह और ज्यादा बेहतर है, ज्यादा राजिह और ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु आलम। अब कहिएगा कि ठीक है, इसकी दलील क्या है? तो लीजिए दलील। हमने 3 कौल आपके सामने बयान किया। एक कौल में ये था, उन्होंने अलग अलग किया था, कहा था कि नजर मुकाबला मकरूह है, नजर मुतलक जायज है। दूसरे ने कहा कि नहीं, नजर मुकाबला हो के मुक़य्यद हो, नजर मुक़य्यद हो नजर तबर्रुर हो, मकरूह है। और तीसरा कौल हमने ये बयान किया कि नजर तबर्रुर हो या नजर मुकाबला हो, हराम है। ये कौन है? इस्लाम शांति पीस। अपना ऑडियो क्यों नहीं बंद करते हैं आप? खड़खड़ कर रहे हैं आप, बंद कीजिए। समझ में आई बात जी? तीनों कौल समझ में आ गया जी? जी। अब हम कह रहे हैं कि तीसरे कौल में हम जिस चीज को हमारी तहकीक जहां तक पहुंची, अब बहुत मुहतात होकर के आप लोगों से बात करना पड़ता है, हमारी नाकिस तहकीक जहां तक पहुंची है वो ये है कि तीसरा कौल जो है नजर मानना हराम है, यही सबसे ज्यादा सही है। तब रहा कि इसकी दलील क्या है? तो लीजिए दलील। पहली दलील, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर के ताल्लुक से, कहा यस्तखरिजुल्लाह बिही मिनल बखील, अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर के जरिए से बखील के माल को निकालता है। यह हदीस सहीहैन की है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी इमाम मुस्लिम ने अपने सही के अंदर इस हदीस को रिवायत किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तंजुरू, लोगों नजर मत मानो। देखा आपने? ला तंजुरू, लोगों नजर मत मानो, ये नहीं है। और नहीं किस बात के ऊपर दलालत करती है जी? तहरीम के ऊपर। जिस तरीके से अम्र किसी चीज में दलालत करता है उसके वाजिब होने के ऊपर, उसी तरीके से किसी चीज में नहीं दलालत करती है उसके हराम होने के ऊपर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला तंजुरू, नजर मत मानो, फ़इन्न नज़रा ला युगनी मिनल क़द्र शैआ, इसलिए कि नजर तुमको तकदीर से कुछ भी बेनियाज नहीं कर सकती है। व इन्नमा युस्तखरजु बिही मिनल बखील, बल्कि नजर के जरिए से बखील का माल निकाला जाता है, बखील का माल निकाला जाता है। पहली रिवायत बुखारी और मुस्लिम की, दूसरी रिवायत मुस्लिम की। और हमने आपको बता दिया कि इस कौल के अंदर, इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तंजुरू, ये नहीं है,
اور نہ ہی حرمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ نظر جو ہے آدمی کو تقدیر سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھ رکھا ہے کہ آپ کا مریض شفا یاب ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گا، چاہے آپ نظر مانیں یا نہ مانیں۔ اور اگر تقدیر میں اللہ رب العالمین نے یہ لکھ دیا ہے کہ مریض انتقال کر جائے گا، نہیں بچے گا، تو چاہے آپ نظر مانیں یا نہیں مانیں، مریض انتقال کر ہی جائے گا۔ بلکہ یہ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، اس کے ذریعے سے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن النذری، نظر سے منع فرمایا ہے، نظر ماننے سے منع فرمایا ہے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انہو لا یأتی بخیر، نظر کوئی خیر لانے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی بھلائی لے کر کے نہیں آتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، اس کے ذریعے سے بخیل کے مال کو نکالا جاتا ہے۔ یہ تیسری روایت ہو گئی ہے نا۔ علماء کہتے ہیں تیسرے قول والے کہ یہ نہیں ہے، اور نہیں اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ یہ نظر کا ماننا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے قول والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے پاس حکمت کی بھی دلیل موجود ہے، لاجک کی۔ کیا ہے دلیل؟ کہتے ہیں کہ مکلف نظر کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشقت اور حرج کے اندر ڈالتا ہے۔ نظر ماننے والا اپنے آپ کو نظر مان کر کے مشقت اور حرج کے اندر ڈالتا ہے، ایسی مشقت، ایسا حرج جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ اور شریعت کی بنیاد اس بات کے اوپر قائم کی گئی ہے کہ آدمی سے مشقت کو ختم کیا جائے اور آسانی کو لایا جائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسانی کر دو، بے نمازی سب کو مسلمان کر دو جی۔ ہاں، لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ دین بہت سخت کر کے بیان کرتا ہے، بے نمازی سب کافر کہتا ہے۔ بے نمازی تب بھی کافر رہے گا دین میں، جو 5 وقت کا نماز نہیں پڑھے گا وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مکلف اپنے اوپر واجب کر لے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر 2 دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں کیا تھا، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، واجب کر لیا، تو اس نے اپنے آپ کو مشقت اور حرج کے اندر واقع کر لیا، داخل کر لیا اپنے آپ کو حرج اور مشقت کے اندر، جبکہ اللہ رب العالمین ہم سے حرج اور مشقت نہیں چاہتا ہے۔ یہی بات زیادہ درست اور زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اگرچہ جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ نظر کے اندر مطلق طور پہ داخل ہونا مکروہ ہے، وہ حرام نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم نے جو احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر کا ماننا کیا ہے جی؟ حرام ہے، نظر کا ماننا حرام ہے۔ چلیں، وقت ہو گیا، اب انشاءاللہ تیسرا طریقہ نظر کے اوپر گفتگو کرنے کا جو ہے وہ پھر کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نظر کو جو ورڈ اخذ کیا گیا وہ کون سا ورڈ تھا؟ ہاں، نظر کا جس نظر کو جسمانی سے اخذ کیا گیا وہ ورڈ کیا بولے تھے؟ تخویف، جس ورڈ سے نظر ینظرو، نظر ینظرو سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی خوف کھانے کے، خوف دلانے کے۔ تخویف، تخویف، جی ہاں، کسی کوئی سوال ہے؟ ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی شیخ، تھوڑی سی کنفیوژن تھی کل کے جواب میں، دعا اور لعنت کیا ڈیفرنٹ ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں بھائی لعنت میں یہ کہتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، سمجھ رہے ہیں؟
لفظ لعنت کا استعمال کرے، اور دعا میں یہ کہے کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کرے. نہیں معذرت، بد دعا، لعنت اور بد دعا، معذرت. وہی بد دعا اور لعنت، وہی تو کہہ رہے ہیں. دعا میں، بد دعا میں آدمی اس کو کسی اور چیز کی بد دعا دیتا ہے. جیسے پڑوسی کو وہ ستا رہا تھا تو یہ لوگ کہہ رہے تم کو بھی ویسے ہی پڑوسی ملے ستانے والا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ نہ کرے، اس طرح کی بات. لیکن یہ کہنا کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، اللہ کی لعنت برسے تمہارے اوپر، یہ کہنا یہ جائز نہیں ہے. لفظ لعنت کا استعمال نہ کرے، ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے. جزاک اللہ خیر. آج کے درس سے کسی کو کوئی سوال ہے؟ ہاں، اس کا مطلب سب کو کلیئر ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نظر حرام ہے جو ہم نے کہا. جی 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 سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر. جی چلیں ٹھیک ہے. پھر کسی کو سوال نہیں ہے تو زبردستی ہم کا ہے. مریم علیہ السلام کی امی جو مانی تھی وہ کیسی نظر تھی؟ اصول ثلاثہ میں تو بات آ چکی تھی. وہ تبرر ہوگا یا مقید؟ تو نظر تبرر ہے نا جی. جی کچھ مقابلے میں تو انہوں نے نہیں کہا. شیخ اگر حرام ہے تو پہلے کا جو نظر یاد آ گیا اس کو بھی پورا نہ کرے. پہلے کا جو نظر یاد آ گیا اس کو ابھی نظر پورا کرنے کی ہم بات نہیں کیے ہیں. نظر پورا کرنے کی کل بات کریں گے. اگر کوئی آدمی نظر مانا ہے، دیکھیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مان لیا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. اگر وہ معصیت اور نافرمانی کا نظر نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. اسی کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ نظر کا باب یہ بہت غریب باب ہے، عجیب باب ہے. عجیب باب اسی لیے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی طور پہ وہ حرام بھی ہے، اور اگر کوئی آدمی مان لیا تو اس کو واجب بھی کہتے ہیں. شریعت کے اندر اس کی مثال موجود ہے. ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے گا، اور کل بھی یہ بات آئے گی انشاءاللہ. جیسے غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے. حرام. سب لوگ متفق ہیں؟ جی حرام ہے. غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے. اب کوئی عورت اپنے گھر سے نکل گئی حج کرنے کے لیے بغیر محرم کے، اس کا سفر حرام ہوا کہ حلال ہوا؟ حرام ہوا. لیکن وہ لبیک اللہم لبیک کہہ کے اگر حج میں داخل ہو گئی تو اب واپس نہیں آ سکتی ہے. اگرچہ اس کا سفر حرام ہے پھر بھی اس کو وہ پورا کرنا ہوگا. اسی طریقے سے نظر کا ماننا حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مان لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی شیخ جزاک اللہ. سمجھ میں سارے لوگوں کو آ گئی جی سمجھ میں؟ جی ہم کو ڈر لگتا ہے جو سمجھنا ہم سے سمجھ لیے، بمبئی سے نہیں سمجھیے گا، کوئی فون سے نہیں سمجھا پائے گا جتنا ہم سمجھا دیں گے انشاءاللہ یہاں بیٹھ کے، کیونکہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، اسی لیے بار بار پوچھ رہے ہیں. شیخ الفاظ کی ادائیگی کا جو ہے مطلب کوئی نہ بھی سنے تب بھی ہو جائے گا ویسے؟ ہاں، کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے سامنے اپنے الفاظ سے زبان سے ادا کر دیں. دیکھیے شریعت کے بہت سارے احکام جب تک آدمی زبان سے نہ بولے نافذ نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے دل میں کسی کے لیے کچھ سوچا، جب تک زبان سے نہیں بولیں گے ان اللہ رفیع عن امتی عما حدثت به نفسها، آدمی اپنے دل میں جو کچھ سوچتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم کو کسی سے دشمنی ہے، ہم نے اس کو دیکھ کر کے سوچا کہ اس کو ہم ماریں گے، سوچے ہیں صرف،
समझ रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं कि इसको हम मारेंगे, ये सोचा, इस पे उसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो किसी के सामने बोल दिया या जबान से बोल दिया कि इसको हम मारेंगे, चाहे किसी के सामने बोला हो चाहे अकेले में बोला हो, तो उसकी पकड़ उससे होगी। दिल में सोचने का पकड़ नहीं है। और गुनाह का इरादा कोई आदमी अगर दिल में करता है तो उसका पकड़ नहीं है जी, ये जान लीजिएगा, सिवाय 2 जगह के, मक्का और मदीना को छोड़ करके। चलिए फिर तफसील में हम लोग जा रहे हैं। और कोई बात? ठीक है, चलें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu